سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کا آغاز ہے، دوسرے پارے کا 11واں رکوع۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مجاہدین کی ایک جماعت جہاد کے لیے روانہ فرمائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش وہ ہیں جن کا مزار سید الشہداء کے ساتھ ہے، احد شریف کے دامن میں، مدینہ شریف میں، اور یہ احد شریف میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے مشرکین سے جنگ کی، اور وہ جو دن تھا ان کے خیال کے مطابق وہ جمادی الآخرہ کا وہ آخری دن تھا، اور در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ چاند 29 تاریخ کو ہو چکا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن وہ سمجھے کہ جمادی الآخرہ مہینے کا آخری دن ہے اور یہ 30 تاریخ ہے۔ اس وقت رجب کے مہینے میں جنگ کرنا مسلمانوں کو منع تھا۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ابتدائی طور پر ان مہینوں میں جہاد بھی منع تھا، اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس موقع پر جب یہ معاملہ ہوا، رجب میں جہاد کرنا منع تھا، تو پھر کافروں نے مسلمانوں کو شرم دلائی اور وہ کہنے لگے تم نے رجب میں جنگ کی، حالانکہ رجب ماہ حرام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہوا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں جہاد کرنے کا حکم، جنگ کرنے کا حکم۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ ابھی عرض کیا گیا کہ ابتدائی اسلام میں رجب میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جہاد کرنا منع تھا، اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ اور اجازت والی جو آیت کریمہ ہے وہ ہے مشرکوں کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جس سے یہ استدلال کیا گیا کہ ماہ حرام میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے، مکہ شریف سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اس میں درس یہ ہے کہ مشرکین کفار مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ کو انہوں نے جہاد کیوں کیا، حالانکہ مسلمانوں نے جان بوجھ کر جہاد نہیں کیا۔ وہ سمجھے تھے رجب کا چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے رات کو دیکھا چاند نظر نہیں آیا، تو وہ یہ سمجھے چاند نظر نہیں آیا اور ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، تو بے خیالی میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، تو انہیں گناہ نہیں ہوا۔ پھر بھی تم انہیں آڑ دلاتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، تم نے اہل مکہ کو جو مسلمان تھے انہیں ہجرت پر مجبور کیا، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس میں بڑی پیاری نصیحت ہے کہ بعض لوگ چھوٹی بات پر کسی کو شرم دلاتے ہیں اور خود اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے
کہ ایک شخص اگر دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی شریف نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بالکل دین سے دور ہے، تو کسی برائی پر اسے ٹوکا نہیں جاتا۔ اور بیچارہ تھوڑا سا دین کے قریب آیا، نماز پڑھنے لگا، سر پر ٹوپی آ گئی، تو ذرا سی غلطی ہو جائے فوراً ٹوکنا شروع کر دیا۔ مثلا وہ گھر میں داخل ہوا اور کسی سے ملاقات ہوئی، کسی کو دیکھ کر وہ سلام کرنا بھول گیا، فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ نماز سکھاتی ہے، ٹوپی سر پہ رکھی ہے، شرم نہیں آتی، سلام نہیں کیا، تمہیں ڈھنگ نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس طریقے سے اس کی بار بار حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارا معاشرہ اور اس معاشرے کے گندے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی دین کی طرف نہ آئے۔ ہماری کسی بچی نے، کسی بہن نے اگر شرعی پردہ شروع کیا تو ہر بات پہ ٹوکنا شروع کر دیا، شرعی پردہ کرتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایمان لے آئے اور رجب کی پہلی تاریخ کو بے خیالی میں جنگ ہو گئی، تو بس ان کو تو موقع کی تلاش تھی، فوراً وہ مذاق اڑانا انہوں نے شروع کر دیا، آر دلانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم آر دلا رہے ہو اس کام پر جس میں گناہ نہیں ہے، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ تم اپنے کرتوت تو دیکھو، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کفر تم نے اختیار کیا، مسجد حرام سے تم نے لوگوں کو روکا، اہل مکہ کو تم نے ظلم و ستم کر کے مکے سے باہر نکال دیا، تو تمہیں شرم اپنے اعمال پر کرنی چاہیے، یہ بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک۔